السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء اکرام کا ہے، اس کے بعد صحابہ کا۔ صحابہ اکرام میں بھی خلفائے راشدین کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اور 4 خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن ابی قحافہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت ہی سے زیادہ پاک باز اور نیکوکار تھے۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ اس کے حرام ہونے سے قبل پانی کا حکم رکھتی تھی، اور لوگ اس کو ضیافتوں اور خوشیوں کے موقع پر پیا کرتے تھے۔ اس شرک و بت پرستی کے دور میں آپ نے 37 یا 38 برس گزارے، لیکن کبھی کسی بت کے آگے اپنی پیشانی نہیں ٹیکی۔ دولت مند ہونے کے باوجود غرور و تکبر سے بہت دور تھے۔ آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب کہ سب لوگ آپ کا انکار کر رہے تھے، اس لیے آپ کا لقب صدیق رکھا گیا۔ آپ دین کے معاملے میں بڑے غیور تھے، اور آپ کے جذبہ صداقت کی یہ شان ہے کہ خدائے تعالیٰ بھی آپ کی صداقت کا مداح ہے اور آپ کی تائید کرتا ہے۔ پھر جو شخص صدیق اکبر کا مداح نہیں، وہ دراصل خدا ہی سے خفا ہے۔ آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے سامنے آپ کی کوئی تعریف کر دے تو کہتے، اے اللہ تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور تعریف کرنے والوں سے میں اپنا حال بہتر جانتا ہوں۔ ان کا جو گمان میری نسبت ہے، اس سے مجھے اچھا کر دے، اور میرے وہ گناہ بخش دے جن کو وہ لوگ نہیں جانتے، اور جو وہ کہتے ہیں اس کا مواخذہ مجھ سے نہ فرما۔ آپ اپنا سب کام اپنے ہاتھ سے خود فرماتے، حتیٰ کہ اگر اونٹ پر سوار ہوتے اور نکیل گر جاتی تو آپ اپنی سواری سے اترتے، اور اگر کوئی کہتا کہ آپ ہم سے کہہ دیے ہوتے، اس پر آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ کو حکم ہے کہ انسانوں سے کچھ نہ مانگو۔ خوف خدا سے اکثر رویا کرتے، اور پرندوں کو دیکھ کر فرماتے، اے پرندے تو کس قدر خوش قسمت ہے، پیتا ہے، کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، تجھ پر کوئی حساب نہیں۔ کاش ابوبکر بھی کوئی پرندہ ہوتا۔ سفر تجارت کے وقت آپ صرف 5000 دینار کے مالک تھے، لیکن وہ بھی سب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں خرچ کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقے کا حکم دیا۔ میرے پاس اس وقت کافی مال تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق پر سبقت لے جا سکوں گا تو وہ آج کا دن ہوگا۔ چنانچہ میں اپنے گھر گیا اور اپنے مال میں سے نصف مال لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اسی قدر چھوڑا ہے، یعنی آدھا مال لایا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ پھر حضرت صدیق اکبر حاضر ہو کر اپنا صدقہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر! انہوں نے عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی حضرت ابوبکر سے سبقت نہیں لے جا سکا، اور فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا، اس میں حضرت ابوبکر ہی سبقت لے گئے۔ علم انصاف، قبائل، قریش و عرب میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، خدمت اور رفاقت خاص کے لیے ازل سے آپ کو چن کر وہ تمام اوصاف کمال جو کہ انبیاء و مرسلین عظام کے بعد کسی بشر میں ہو سکے، سب آپ کی ذات بابرکت میں جمع فرما دیے۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت،
نطق لسانی کا خدا داد ملکہ سب سے زیادہ بلکہ تمام خطیب صحابہ اکرام میں فصیح ترین تھے۔ شعر و شاعری کا ذوق بعزت اسلام تک رہا اور اس کے بعد آپ کی صلاحیتیں تقریر و خطابت میں نکھر گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن یہودیوں کے ایک مدرسے میں تشریف لے گئے۔ اس دن یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام فخاس تھا آیا ہوا تھا اور اس وجہ سے وہاں بہت سے یہودی جمع ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے وہاں پہنچ کر فخاس سے فرمایا، اے فخاس، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ خدا کی قسم محمد اللہ کے سچے رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں اور تم لوگ ان کی تعریف توریت و انجیل میں پڑھتے ہو، لہٰذا تم تو مسلمان ہو جا اور سچے رسول کی تصدیق کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسن دو تاکہ تم جنت میں جاؤ۔ فخاس بولا، اے ابو بکر، کیا ہمارا خدا ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ہم غنی ہیں اور خدا فقیر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور فخاس کو منہ پر ایک تھپڑ مارا اور فرمایا، قسم بخدا اگر ہم میں اور تم میں معاہدہ نہ ہوتا تو اسی وقت تیری گردن الگ کر دیتا۔ فخاس تھپڑ کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور صدیق اکبر کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا تو آپ نے عرض کیا، حضور اس نے یوں کہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، مجھے غصہ آیا۔ فخاس اس بات سے پھر گیا اور کہنے لگا، میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا۔ اسی وقت صدیق اکبر کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اس تصدیق سے صدیق اکبر کی صداقت واضح ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھے، جس طرح آپ حضور سے محبت فرماتے تھے، حضور بھی آپ سے اسی طرح محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے جہاں جہاں حضور جاتے تھے، حضور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ غار میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آج بھی آپ وہی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور سے محبت کرتے تھے، اس محبت کے صدقے و طفیل ہمارے دلوں میں بھی حضور کی ایسی ہی محبت پیدا فرما، اور ان صحابہ اکرام کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی کامیاب و کامران بنا۔ آمین ثم آمین۔